محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں لے کر کے آیا ہوں۔ پوری ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ ساری باتیں جو ہے اس ویڈیو میں ملے گی۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کی صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اور حاجت کی نماز پڑھنے کا ٹائم کیا ہے، حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، ساری باتیں انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو میں بتا دوں حاجت کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ حاجت کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے جب آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں یا آپ کسی مصیبت کا سامنا کر رہے ہوں اور اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں، وہ پریشانی آپ کی ختم نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا آپ کی نوکری نہیں ہو رہی ہے، یا آپ جو ہے کاروبار کے حساب سے پریشان ہے، یا آپ کے گھر سے کوئی بیماری شفایاب نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، تو آپ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حاجت کی پڑھیے، انشاءاللہ وہ ساری پریشانیاں آپ کی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ کو اللہ سے دل سے دعا مانگنی ہے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ساری رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں اتر آئے گی اور آپ کا مقصد اور آپ کی خواہش جو ہے پوری ہوتے نظر آئے گی۔ حاجت کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے تو میں بتا دوں، اس کا ٹائم جو ہے 3 وقتوں کو چھوڑ کر کے، یعنی ایک سورج نکلنے کے وقت، ایک زوال کے وقت، ایک سورج ڈوبنے کے وقت، یہ 3 وقت 20-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان تینوں وقتوں کے علاوہ آپ جو ہے کسی بھی وقت میں نماز حاجت کی پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ حاجت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، تو میں بتا دوں آسان سا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث شریف سن لیجئے کہ حاجت کی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یا کسی بنی آدم یعنی انسان کی جانب جو ہے کوئی حاجت ہو، اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرے، یعنی اللہ کی خوب خوب تعریف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجته ولا حاجت ہی لک ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ آپ اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ پھر جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری حاجتیں جو ہے پوری فرما دیں۔ اور مشائخ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اس طریقے سے اور ہماری ساری حاجتیں پوری ہو گئی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کی نیت کیا ہے، تو یہ بھی عام نمازوں ہی کی طرح ہوتی ہے، یہ کوئی اسپیشل اس میں کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا ہے، ہاں کچھ اسپیشل پڑھنا ہے اس میں۔ اگر آپ کو نیت نہیں آتی ہو، آپ نیت نام ہے دل کے ارادہ کا، آپ دل میں ارادہ کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز کی نیت کرتا ہوں، آپ کی نیت مانی جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ جانتے ہیں، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ میں 4 رکعت والی نماز کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پریکٹیکل طریقہ میں اچھے سے بتا دوں گا، جو حدیثوں میں، جو میں نے کتابوں میں نے پڑھی ہے باتیں، وہ ساری باتیں آپ تک جو ہے میں پہنچا رہا ہوں۔ اب آئیے حاجت کی نماز کا طریقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا سب سے آسان سا طریقہ ہے، سب سے پہلے نیت کریں گے، تو ہم 4 رکعت کی نیت کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، کہ 4 رکعت نماز پڑھ لے، بہت بہتر ہے۔ تو صلاۃ الحاجت یعنی حاجت کی نماز کی نیت سب سے پہلے کریں گے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز حاجت کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، یہ والی ثنا جو اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس ترتیب سے آپ کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ملے گا، یہ ایسی نماز ہو جائے گی آپ کی جیسے آپ نے شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری ساری حاجتیں پوری ہوگی۔ بڑے بڑے اللہ والے یہ سب کہتے ہیں نا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہم نے ایسی نماز پڑھی اور ہماری ساری حاجتیں پوری ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائے تو یہ نماز ضرور ایک بار پڑھیے۔ پریشان ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اور جو میں نے دعا بتائی آپ کو، اگر وہ دعا آپ نہیں پڑھنا جانتے ہیں، جو اسکرین پہ سو رہا ہے، یہ والی دعا آپ اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آپ جو ہے اللہ سے اپنی ٹوٹی پھوٹی
زبان میں جو آپ کی زبان ہو، اللہ سے سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کیجئے، ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خوب بولیے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، خوب اللہ کی ڈھیر ساری تعریف کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے نبی پر 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ کے جانب لو لگا کر، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی جانب جو ہے آپ دعا مانگیے اور کہیے کہ مولا میری نماز کو قبول فرما، مولا ہم گنہگار ہے، ہم عاجز بندے ہیں تیرے، ہم پریشان ہیں مولا، تو قادر مطلق ہے مولا، تو قدرت والا ہے مولا، ہم کمزور ہے مولا، تو خالق ہے مولا، ہم تیرے بندے ہیں مولا، کہاں جائیں تیرے سوا مانگنے کے لیے مولا۔ خوب روئیے، گڑ گڑائیے، اور اپنے مقصد، جب تک آپ کا مقصد حاصل نہ ہوتا ہو آپ اس مقصد تک جو ہے یہ عمل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کی وہ پریشانی ختم ہوتے نظر آئے گی اور آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں اترتے نظر آئے گی۔ اگر جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں پھر ایک اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔